یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنی ڈگری سے فری ہوا اور کسی جاب کی تلاش میں تھا۔ تب مجھے کراچی کے ایک ایریا میں ایک اچھی جاب آفر ہوئی۔ میں وہاں چلا گیا اپنے گھر کو چھوڑ کر، اور وہاں پر میرے ساتھ کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوئیں، جیسے کہ ایک رات مجھے ایسے لگا کہ میرے قریب کوئی ہے۔ دراصل پہلے 3 بجے تک ڈیوٹی حسن کی تھی اور حسن کے بعد ڈیوٹی میری تھی۔ حسن میں بتاتا چلوں کہ میرا روم میٹ تھا اور ڈیوٹی میں بھی وہ میرا پارٹنر تھا۔ 3 بجے حسن کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو حسن ذرا واش روم میں گیا، اور وہاں میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور میرے منہ پر چادر لی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ چادر میں سے مجھے کسی کا سایہ نظر آیا ہو، لیکن میں نے اسے اگنور کیا۔ اس کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے مسلسل کوئی مجھے گھوری جا رہا ہے۔ میں نے بہت غور کر کے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن چادر میں سے واضح نظر نہیں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ حسن نہیں کوئی اور ہے، لیکن مجھے لگا کہ حسن شاید مذاق کر رہا ہوں، مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے چادر اٹھا کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے پھر سے جب منہ پر چادر لے لی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں سے لے کر کوئی میرے چہرے تک ہاتھ پھیر رہا ہے، اور اس کے ہاتھوں میں صرف 3 انگلیاں تھیں جیسے کسی جانور کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ مجھے اتنا خوف محسوس ہوا کہ خوف کے مارے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور سڈن روم کی لائٹس بھی بند ہو گئی تھی۔ ادھر سے جب فجر کی اذان ہوئی تو سارا کچھ واپس سے ٹھیک ہو گیا۔ میں اس ماجرے کے بعد بہت پریشان ہو گیا۔ حسن نے آ کے میرے منہ سے چادر ہٹائی اور مجھے کہا کہ اٹھو نماز پڑھ لو، لیکن وہ بھی میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں بلی ہونے کے ڈر سے اسے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس کے بعد میں نے اور حسن نے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ جیسے ہی صبح ہوئی اگلے دن، میں حسن کو بتانا چاہتا تھا لیکن چاہتے ہوئے بھی نہ بتا پایا، مجھے پتا تھا وہ مجھے بلی کرے گا۔ اگلے دن ہم آئے تو مجھے میری چادر نہیں ملی رات کے وقت، اور میں نے دیکھا کہ میری چادر جو ہے وہ اسٹور روم میں ایسے پھٹی ہوئی ہے جیسے کسی نے ناخنوں سے خروچ خروچ کر پھاڑی ہو۔ حسن نے مجھے اپنی چادر آفر کی۔ ہمیں اسٹور روم سے اچانک کسی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی جانور چیخ رہا ہو۔ میں نے جھاڑو اٹھا لیا تو حسن ہنسنے لگا۔ میں نے بولا کہ اگر کوئی پاگل کتا ہوگا ہم اسے بھگا دیں گے۔ ہم نے سیکیورٹی گارڈ کو بھی بلایا، لیکن اس نے کہا کہ اگر میں اوپر آ جاؤں گا تو نیچے ڈیوٹی کون کرے گا۔ خیر ہم اسٹور روم میں گئے، لیکن ابھی ہم اسٹور روم میں جا ہی رہے تھے کہ میں نے دیکھا پیچھے سے حسن بے ہوش ہو گیا۔ پتہ نہیں حسن کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کہ حسن پیچھے وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے پھر بھی ہمت کی اور میں اچانک اسٹور روم میں چلا گیا، اور وہاں جا کر مجھے بہت عجیب سی بدبو محسوس ہوئی۔ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ میں وہاں سے بھاگا اور میں نے بھاگ کر ساتھ والے اپارٹمنٹ میں جو لڑکے تھے میں نے انہیں آوازیں دی اور انہیں بلایا اور انہیں یہ سب کچھ بتایا۔ خیر میں نے یہ جاب چھوڑ دی، اور جب سے چھوڑی ہے تب سے وہ ٹھیک ہے، اور اب حسن بھی ٹھیک